بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میں میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی پالیٹکس ہے۔ کانسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہیں، سازشی کہانیاں چلتی رہتی ہیں، آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا، اور پاکستان کی پالیٹکس ہے ہی ایسی کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کس لمحے کیا ہو جائے، لیکن یہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں۔ اور آج کل پھر ایک کہانی چل رہی ہے، ڈیل ڈھیل NRO، ملک سے باہر جانا ہے، اور خاص طور پہ یہ شریف فیملی کے بارے میں چل رہا ہے جی، کہ شریف فیملی کے 4 لوگ ہیں، نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، اور ان کے نواز شریف، مریم صفدر، یعنی نواز شریف فیملی اور شہباز شریف فیملی، 4 لوگ 5 لوگ کہہ لیں آپ، جو پولیٹکس میں ہیں وہ 4 ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم صفدر ہیں، شہباز شریف ہیں اور حمزہ شہباز ہیں۔ نواز شریف صاحب باہر جا چکے ہیں۔ اب تازہ ترین ایک معاملہ آیا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ 4 لوگ اب نواز شریف صاحب کے علاوہ بھی باقی 3 بھی اب آخری ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ملک سے باہر جانے دیا جائے اور پالیٹکس چلتی رہے گی۔ اور مریم صفدر صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے بھی باہر جانے دیں، آرام سے لندن میں جا کے بیرون ملک جاؤں گی، ریلیکس کروں، اور اس دوران جب الیکشن ہوں گے دیکھا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب چوہا لنڈورا ہی بھلا، آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، نہ میں نے اپوزیشن کرنی ہے نہ میں نے سیاست کرنی ہے، مجھے بھی یہاں سے جانے دیں تاکہ میں آرام سے جا کے اپنا علاج کروا لوں، علاج انورٹڈ کاماز میں ہے وہ کروا لوں۔ حمزہ شہباز بھی اسی طرح کی کہہ رہے ہیں جی مجھے بھی جانے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھیلاتا کون ہے اور اس کے پیچھے کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ اچانک سیاست میں تیزی آئی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں، مارچ تک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کی بنیاد اب وزیر داخلہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب، اب حکومتی وزیر خود یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر شہباز گل، انہوں نے بھی یہ بات برملا کہہ دی کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک سے جانے دیں، بس یہ اتنا مانگ رہے ہیں، نہ یہ کوئی پاور شیئرنگ میں آنا چاہتے ہیں، نہ یہ پالیٹکس کے معاملے میں آنا چاہتے ہیں، نہ الیکشن، یہ جو تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بھی یہی چیز ہے، اگر کوئی لانگ مارچ کی تاریخ دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے، اور اگر کوئی اور دھمکی آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ہمیں جانے دیں بس یہاں سے۔ اب دوسری جانب وزیر داخلہ وہ بھی میدان میں آ گئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی فائنانس بل پر ان کے 12 آدمی غائب ہوئے اور تحریک عدم اعتماد آئی تو مزید غائب ہو جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے 26 ووٹ انہوں نے کہا کہ کم ہو جائیں گے، یعنی کہ PMLN کے 26 لوگ ان کے ساتھ ہیں، PMLN کہہ رہی ہے کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک چیز ضرور بتا رہی ہیں کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ نہ تو وزیر اعظم کو کہنے کی ضرورت پیش آئے کہ 3 مہینے اہم ہیں، نہ ہی وزیر داخلہ کو کہنے کی ضرورت پیش آئے، اور نہ ہی اب ڈاکٹر شہباز گل جو کہ معاون خصوصی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ شریف فیملی حکومت کے سے 4 لوگوں کے لیے ڈیل مانگ رہی ہے، شریف فیملی حکومت سے 4 لوگوں کے لیے ڈیل مانگ رہی ہے۔ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں، میڈیا میں انہوں نے گفتگو کی ہے، شہباز شریف مریم کو بھی باہر جانے دیا جائے، شاہد خاقان یہاں رہیں گے اور وہ پالیٹکس کریں گے، مسلم لیگ نواز کی قیادت وہ کریں گے، اور شہباز شریف ان کا بیٹا، نواز شریف اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ یہ سارے کا سارا مانگ رہے ہیں۔ اب ڈیل اور ڈھیل جتنی میسر آنی تھی آ گئی، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، اور ہم لڑیں گے اور ان کو باہر نہیں جانے دیں گے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہ باتیں جب میڈیا میں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا والوں کو عادت ہے اس طرح کی باتیں پھیلانے کی۔ اب جب حکومتی وزراء خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دال میں کالا ہے اور ان کے ہی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے خبروں کو ٹٹولا جاتا ہے، پیچھے جایا جاتا ہے۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2002 کی 2002 سے اب تک 3 اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں، یعنی 2002 سے 2007 5 سال پورے کیے، 2008 سے 13 تک 5 سال پارلیمنٹ نے پورے کیے، اور 2013 سے 2018 تک پارلیمنٹ نے اپنے 5 سال پورے کیے، پارلیمنٹ نہیں توڑی گئی، قبل از وقت الیکشن نہیں ہوئے۔ لیکن اس دوران کسی بھی وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا،
2002 میں جب انتخابات ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ کاف جیتی، لیکن ان کے سربراہ جو تھے میاں اظہر صاحب، حماد اظہر صاحب کے والد، وہ ہار گئے، اور اس طریقے سے پارٹی جیت گئی، میاں اظہر صاحب ہار گئے، یعنی کہ پارٹی کے صدر ہار گئے جنہوں نے وزیر اعظم بننا تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر جو قرعہ ہے وہ نکلا میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے نام، اور حالانکہ اس کے نیچے جو تھے پارٹی عہدیداران وہ چودھری صاحبان تھے اور دوسرے عہدیداران تھے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں بنا، بلکہ بنایا نہیں گیا، اور میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، 1 ووٹ سے وہ وزیر اعظم بنے۔ اور وہ بھی ایم این اے جو تھے مرحوم، وہ جیل میں تھے، ان کو بلایا گیا، 1 ووٹ لیا گیا، تو بعد میں ان کا مرڈر ہو گیا۔ تو یہ ہوا جی۔ اس کے بعد ظفر اللہ خان جمالی صاحب جو ہیں، میر ظفر اللہ جمالی مرحوم گئے امریکہ گئے، تو وہاں پہ وہیں سے اختلافات شروع ہو گئے، یعنی کہ ان کے دورے سے، اور واپس آئے تو پرویز مشرف صاحب نے سمجھا کہ شاید کچھ گڑبڑ کر کے آئے ہیں وہ، اور یہ اپنے اب ہاتھ پاؤں پھیلائیں گے، ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، تو پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں اسی طریقے سے، اور ہم روزانہ پوچھتے تھے، جمالی صاحب سے بھی بات ہوتی تھی، یعنی کہ جب بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو ایک دن پریزیڈنٹ مشرف صاحب جو تھے اس وقت، وہ سب کچھ تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے پارلیمنٹ میں اپنے چیمبر میں، وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں بھی شروع کر دیں ایم این ایز کے ساتھ، اسپیکر چودھری امیر حسین تھے، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ اسپیکر چودھری امیر حسین کو خاموشی سے ایک تحریک عدم اعتماد تھما دی گئی ہے، اور چودھری امیر حسین سے کہا گیا تھا کہ اگر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کوئی ایسا ایکٹ کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ اسمبلی توڑنے کی کوشش کریں، تو یہ فوراً اس کی آپ نے ریسیونگ جو ہے وہ دے دینی ہے، تاکہ ان کا جو حکم ہے وہ غیر فعال ہو جائے، کہ وزیر اعظم کے خلاف تو پہلے ہی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے۔ تو اس لیے یہ سارے بندوبست کرنے کے بعد ظفر اللہ جمالی صاحب سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے استعفیٰ مانگا گیا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، اور اگلے دن پتہ چلا کہ ظفر اللہ جمالی صاحب مستعفی ہو گئے ہیں، اور پھر وزیر اعظم عبوری دور کے لیے، یعنی کہ عبوری دور ہی کہنا چاہیے، پھر وزیر اعظم آئے چودھری شجاعت حسین صاحب، اور اس دوران شوکت عزیز صاحب کو الیکشن لڑوایا گیا، کیونکہ وہ ایم این اے نہیں تھے، ان کو اٹک سے الیکشن لڑوایا گیا۔ اٹک میں پھر ان کے خلاف ان پہ حملہ بھی ہوا، خودکش، اس میں بال بچے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ سیاست گئی بھاڑ میں جا رہا ہوں، اور ان کی بیگم نے بھی کہا، ان کے گھر والوں نے کہا بھی چھوڑیں، آپ نکلیں یہاں سے، لیکن پھر ان کو سمجھایا گیا اور ان کو بٹھایا گیا۔ اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب چند ہفتوں کے لیے وہ رہے وزیر اعظم، اور اس کے بعد آ گئے شوکت عزیز صاحب، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، یعنی کہ بقیہ مدت پوری کی۔ پارلیمنٹ ہاؤس نے اپنی 5 سال پورے کیے، لیکن وزیر اعظم 3 تھے اس میں۔ اسی طریقے سے یہ آگے آ جائیں، اس دوران محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، اور 2018 کے انتخابات ہوئے، اور گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے۔ پھر روزانہ خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ اس دوران وہ واقعہ ہوا، وہ آ گیا آپ کا میمو گیٹ سکینڈل آ گیا، اس وقت سمجھا گیا کہ بس اب گئے۔ پھر یہ ایبٹ آباد والا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد کہا جی پھر مسلم لیگ نواز شروع میں چھوڑ گئی، اور پھر ایم کیو ایم بھی چھوڑ گئی، تو ڈاماڈول ہوتا رہا، اور پھر پتہ چلا پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہو گیا اتحاد، اور پاور شیئرنگ فارمولہ طے آ گیا، ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے، اور اس طریقے سے مدت پوری کی۔ گیلانی صاحب، اس کے بعد پھر گیلانی صاحب فارغ ہو گئے، گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، خط نہیں لکھا سوئس حکام کو، اور گیلانی صاحب کے بعد پھر آئے راجہ پرویز اشرف صاحب۔ تو اس طریقے سے 2 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلا نواز شریف صاحب، وہ تو پھر کولیشن گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوئی مسلم لیگ نواز کے ساتھ کولیشن، وہ ٹوٹی، پھر ایم کیو ایم مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوئی، پھر وہ ختم ہوئی، پھر کاف لیگ کے ساتھ ہوئی، اور وہ اینڈ تک چلی،
اور مدت پوری کی پارلیمنٹ ہاؤس نے۔ اس کے بعد اگلی آتی ہے جی 2013 سے 2008 سے 13 ہو گیا، 2013 سے 18 تک نواز شریف صاحب انہوں نے کہا مجھے سادہ اکثریت چاہیے، مجھے اکثریت کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، ان کی بات مان لی گئی اور وہ وزیر اعظم بن گئے، اور انتخابی نتائج آنے سے پہلے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ تو جنرل کیانی صاحب ان کے ساتھ مہربان تھے، معاملات ٹھیک ہو گئے، الیکشن کے نتائج نواز شریف صاحب نے قبول کر لیے کیونکہ ان کو سادہ اکثریت سے زیادہ مل گئی تھی۔ اس کے بعد پھر پہلے آیا ڈان لیکس سے بچے، آگے آ گیا پاناما نہیں بچ سکے، نواز شریف صاحب فارغ ہوئے، اور اس کے بعد آ گئے شاہد خاقان عباسی صاحب، یعنی پارلیمنٹ نے مدت پوری کی لیکن وزیر اعظم 2 تبدیل ہو گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پھر اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں، افواہیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ راجہ پہلے JKT آ گیا، اس کے بعد JKT گروپ آ گیا، پھر راجہ اب پرویز خٹک صاحب آ گئے، پھر مینگل صاحب چھوڑ چکے ہیں، ساتھ اختر مینگل صاحب وزیر اعظم عمران خان کے اتحاد سے الگ ہو چکے ہیں۔ MQM 1-2 دفعہ دھمکی دے چکی ہے، پاکستان مسلم لیگ دے چکی ہے، لیکن پارٹی کے اندر جو ہیں وہ JKT اور پرویز خٹک صاحب یہ 2 بیٹھے ہیں، ایلیمنٹ ایسے ہیں کہ جو کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ ادھر کیا خبریں آ رہی ہیں؟ ادھر خبریں آ رہی ہیں جی کہ اب یہ 4 لوگ مانگ رہے ہیں ڈھیل اور باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں مارچ بڑا امپورٹنٹ ہے، مارچ تک، اور اس میں وہ ایک کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ لگتا تو یہی ہے کہ وہ ایک اپنی جو کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل کیریئر کا، اب تک کے پولیٹیکل کیریئر کا سب سے بڑا جوا کھیلنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا کارڈ، سب سے بڑا جوا وہ ان بٹوین ہی کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل میں جو بار بار وہ کہتے ہیں۔ تو اب اس میں معاملہ سب سٹک ہوا ہے، اگر ہم یہ باتیں مان لیں، درست مان لیں، کیونکہ اسی سے یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپس میں ملا کے دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہے، کسی سوچ کا دوسری کی سوچ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، کوئی انفارمیشن لیک ہو گئی ہے، کوئی گفتگو ہو گئی ہے، جو بھی ہو گیا، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال اس میں اب جو فائنل یہ جو اتھارٹی ہے، اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز امپلیمنٹ ہونی ہے تو وہ ہونی ہے الٹیمیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، جو کہ چیف ایگزیکٹو، ان تک یہ معاملہ جائے گا۔ پہلے بھی نواز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا وہ عدالتوں نے بھی ریفر کر دیا گورنمنٹ کو، وفاقی کابینہ کو، کہ یہ نواز شریف صاحب کے معاملے کا جائزہ لیں۔ حکومت نے کیا کہ اجازت دے دی، لیکن جتنی لائبلٹی ہے ان پہ بلینز کچھ تھے، کچھ ارب روپے کی، تو وہ اس پہ لگا دی۔ ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ ہائی کورٹ نے وہ اس کے چیک ویک یعنی کہ اماؤنٹ کے بدلے میں ضمانت لینے کے صرف بیان حلفی پہ، انڈر ٹیکنگ پہ شہباز شریف صاحب گارنٹر بن گئے اور ان کو جانے دیا۔ تو الٹیمیٹ آنا چیف ایگزیکٹو کے پاس ہی ہے۔ اب یہ ساری خبروں کو اگر دیکھ لیں تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، خود اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب عرضی ڈالے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب کوئی کوشش کر رہے ہیں مفاہمت کی، مفاہمت ہوگی تو وہ واپس آئیں گے، جیسے کہ پہلے انہوں نے کیا تھا 2000 میں، مفاہمت ہوئی تو چلے گئے، مفاہمت ہوئی تو واپس آ گئے۔ تو ان کے بھی کسی نہ کسی نہا خانے میں یہ چیز چل رہی ہے۔ پھر ایک اور ایونٹ کو لے لیں، پاکستان تحریک انصاف، ادھر 27 فروری سے لانگ مارچ کا اعلان پیپلز پارٹی نے کر دیا، 23 مارچ سے کیا ہوا ہے PDM نے، اس سے پہلے ہی کر دیا پاکستان تحریک انصاف سندھ نے، انہوں نے کہا جی ہم بھی لانگ مارچ کریں گے، اور سندھ حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا، اور بہانہ ہے نیا بلدیاتی قانون، اور نئے بلدیاتی قانون میں تبدیلی کی جائے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے دھرنا چل رہا ہے کراچی میں، اور اس میں پیپلز پارٹی کا MQM شامل ہے، اس میں جماعت اسلامی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں، GDA ہے، فنکشنل لیگ ہے، سب کے سب ادھر ہیں، اور وہ نئے بلدیاتی قانون کے خلاف متحدہ اپوزیشن کا دھرنا چل رہا ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کر سکتے ہیں، ہم پورا سندھ بند کر دیں گے۔ یہ حکمراں جماعت تحریک انصاف سندھ میں
بطور اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے۔ اب میں وزراء اور معاونین خصوصی ان کی باتیں بتا چکا ہوں، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو یا تو گورنمنٹ کو وزیر اعظم عمران خان کو آ کے خود بخود ہی بتا دینا چاہیے کہ جناب یہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، جبکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ایسی کوئی باتیں نظر نہیں آ رہی کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ کوئی ایسی کوئی ڈھیل ہو رہی ہے۔ کیٹیگوریکلی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں، اور اگر افواج پاکستان کے ترجمان یہ بات کر چکے ہیں، رد کر چکے ہیں اس طرح کی باتوں کو، تو پھر اب حکومتی وزراء کی طرف سے اس طرح کی باتیں آنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ان کو کھل کے بتا دینا چاہیے کہ ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں۔ یہی تھی اب تک کی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔